نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں پہاڑ دیکھنا۔ خواب میں پہاڑ اور ٹیلوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر آدمی ہے۔ پہاڑ اور ٹیلے جتنے بڑے اور اونچے ہوں گے، آدمیوں کی قدر و قیمت اسی اندازے سے ہوگی۔ ایسی ہی چٹانوں کی تعبیر ہوگی، اور کبھی پہاڑ اور ٹیلوں کی تعبیر بڑے بڑے درجے ہوتے ہیں جن کو خواب دیکھنے والا پا لیتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے آدمی کے مقابلے میں برتری پائے گا، اور اگر وہ پہاڑ پر قبضہ کر بیٹھا ہے تو وہ اس آدمی کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ پہاڑ کو گرا دیا ہے تو وہ کسی کو ہلاک کرے گا، اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس میں نقب لگا رہا ہے یا گڑھا کھود رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی آدمی سے مکاری اور ہیلہ بازی کر رہا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر اپنے آپ کو بلند پہاڑ پر دیکھے، اس سے مراد بادشاہت کی دلیل ہے، اس کو بزرگی اور بڑا مرتبہ ملے گا۔ اگر دیکھے کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے کھینچا ہے تو دلیل ہے کہ کسی بڑے آدمی کو مغلوب کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے پہاڑ پر مقام کیا ہے، دلیل ہے کہ کسی بڑے آدمی سے عزت پائے گا، یعنی وہاں پہ بیٹھا ہے، قیام کیا ہے۔ اور اگر کسی نے دیکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر بہت مشکل سے چڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کوئی رنج و غم یا مصیبت آئے گی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ پہاڑ پر جو ہے وہ جاتا ہے اور اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے کام خیر و خوبی سے ہوں گے۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ سے حرکت کی ہے اور پھر واپس اپنی جگہ پہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی بڑا آدمی بیمار ہوگا اور پھر وہ شفا پا جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے آسانی کے ساتھ پہاڑ کو کھودا ہے اور اس میں کوئی سوراخ کیا ہے تو جلد ہی اس کو کچھ حاصل ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ مٹی کا پہاڑ ہے، دلیل ہے کہ اس کو کنجوس آدمی سے کوئی لالچ پیدا ہوگا، یعنی وہ کسی کنجوس آدمی سے کوئی چیز ہتھیانے کے چکر میں ہے۔ اگر دیکھے کہ وہ کوہ طور پر ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ کو اس پر بھروسہ ہوگا اور اس کی مراد پوری ہوگی۔ اور ویسے بھی کوہ طور پہاڑ کو دیکھنے کی تعبیر ایک یہ بھی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، اور اگر وہ اپنے آپ کو کوہ عرفات پہ دیکھتا ہے تو وہ توبہ کرے گا اور گناہوں پر پشیمان ہوگا، اور اگر دیکھتا ہے کہ کوہ لبنان پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء اور صلحاء سے صحبت کرے گا، یعنی ان سے علم حاصل کرے گا اور ان کے ساتھ بیٹھے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ کسی تاریک پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہلاکت کا خوف ہے، یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس کو پہاڑ پہ جا کے رستہ بھول گیا ہے تو پھر یہ بھی اس کے لیے اچھا نہیں ہے، چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ ہاں، اگر ایک روشن پہاڑ پر جائے اور وہاں پہ روشنی دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑ میں اگر کوئی چیز جا کے نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ سے کوئی انعام پائے گا، اور اگر دیکھے کہ پہاڑ کو بغل میں پکڑ رہا ہے تو دلیل یہ ہے کہ صاحب خواب کسی بڑے آدمی کی خدمت کرے گا اور اس سے خیر و منفعت پائے گا۔ اگر دیکھے کہ پہاڑ کے اوپر جا گیا ہے لیکن نیچے گر رہا ہے تو اس کی مراد پوری نہیں ہوگی، اور اگر دیکھے کہ پہاڑ پختہ اینٹوں سے اس کی سیڑھی اوپر کوئی بنی ہوئی اور وہ اس پہ چڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مراد بہت جلد پوری ہونے والی ہے۔ اگر دیکھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا مقرب یا بادشاہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق پیدا ہوگا اور وہ سے انعام و اکرام پائے گا۔ یہاں پہ تو خیر بادشاہ لکھا مطلب بادشاہ کے متعلق بتایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں تو ہر کوئی بادشاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنے کسی باس سے، کسی بڑے عہدے دار سے اس کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی خواب ایسا آئے، کیونکہ خواب وہ چیز نہیں ہوتے جو کتابوں میں بیان ہوتے ہیں، لیکن ان کی مماثلت ضرور ہوا کرتی ہے، تو یہ ہے کہ اس سے اتنی لرننگ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ خواب کا اصل مقصد کیا ہے، تو ہمیں کس سینس میں دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن ہر بندے کا ایک انڈیویجول خواب ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی اس سے مختلف خواب ہے یا آپ نے کچھ اور دیکھا ہے تو آپ اس کمنٹ سیکشن میں آپ اس کو ذکر کر سکتے ہیں اور اس خواب کا آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور برے خواب کے لیے یہ ہے کہ آپ اس سے فوری طور پر 2 نفل پڑھ کے اس کا اثر زائل کریں اور کسی سے اس کو ذکر نہ کریں۔